اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 203 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں۔ تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کو یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، یعنی ایام تشریق میں۔ ایام تشریق یہ جو 4-5 دن ہوتے ہیں جن میں تکبیرات کہی جاتی ہیں، ان کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ بڑی عید کے دنوں میں 9 ذو الحج سے لے کر 13 ذو الحج کی نماز عصر تک ہر نماز فرض کے بعد تکبیر پڑھی جاتی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں۔ تو ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرو، مینا میں ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرو۔ یہ مینا ایک جگہ کا نام ہے، یہ حج کے دنوں میں وہاں پر ٹھہرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے میدان عرفات میں، مزدلفہ میں، کیونکہ یہ حج کے ارکان میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں ذکر اللہ سے مراد اللہ کی عبادت بھی ہے، اور ذکر اللہ سے مراد تکبیر کہنا بھی ہے۔ اور کیونکہ حج کا تلبیہ جو ہے یہ تو 10ویں ذو الحج کو جمرہ عقبہ پر کنکر مارتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں پر حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو۔ فرماتے ہیں کہ یہ تو 10ویں ذو الحج کو ہی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اسی دن تلبیہ پڑھا جاتا ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو اس کے بعد جو اگلے دن ہیں ان میں تکبیرات ہی پڑھی جاتی ہیں، اس لیے تکبیرات کو جو ہے وہ گنے ہوئے دن جو ہیں، یعنی جتنے دن اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے 12 تک 13 تک، اس وقت تک وہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر فرمایا تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مینا سے 12 ذو الحج کو بھی واپس آ سکتے ہیں اور 13 ذو الحج کو بھی واپس آ سکتے ہیں۔ یہ 1 دن کا فرق ہے۔ اگر کوئی 12 کو آ جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی 13 کو آ جائے پھر بھی ٹھیک ہے، مگر 13 کو آنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ 1 دن اور لگ جائے گا تو زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں گی، ظاہر ہے زیادہ فضیلت اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اور 13ویں تاریخ کو رمی جمار زوال سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، یعنی کنکریاں جو مارنی ہوتی ہیں آخری، وہ زوال سے پہلے بھی مار سکتے ہیں، مگر 13ویں کا قیام جو ہے وہ تقوی کے لیے ہو، اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ جو 13 تاریخ تک قیام کرتا ہے تو اس میں تقوی اور پرہیزگاری کی نیت ہونی چاہیے، اپنی نمود و نمائش کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ منظر، وہ جگہیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی جائیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ یعنی یہ سارا کچھ بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے ہر نیک عمل کرو، اور ایک دن تم اللہ کی طرف ہی اٹھائے جاؤ گے۔ اگلی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور بعض آدمی وہ ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کی بات تجھے بھلی لگے، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لائے، وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑا کرنے والا ہے۔ تو اس میں اس شخص کا بیان کیا گیا ہے کہ جس کی بات دنیا میں تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ یہ بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، لیکن عملی طور پر وہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے
اس کا شان نزول جو ہے وہ ایک منافق کے بارے میں ہے۔ اخنس بن شریک جس کا نام تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی آتا، صحابہ کرام کے پاس آتا، تو بہت چکنی چکنی باتیں یعنی میٹھی باتیں کرتا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دام بھی بھرتا، دعوے بھی کرتا، لیکن جب وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا تو مسلمانوں کے خلاف ہی اپنی زبان سے زہر اگلنا شروع کر دیتا۔ مسلمانوں کے مال اور مویشی جو ہیں وہ بھی اس نے ہلاک کیے، مسلمانوں کے مال میں اس نے آگ بھی لگائی۔ تو یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی کہ یہ منافق ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بغیر عمل کے دعوی محبت منافقوں کا طریقہ ہے۔ یعنی ایک بندہ دعویٰ تو کرتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے برخلاف ہے، تو وہ اپنے دعویٰ محبت میں جھوٹا ہے، اور ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ دعوی محبت اسی کا قابل قبول ہوگا جس کا عمل بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا۔ آگے رب تعالیٰ نے فرمایا اور اپنے دل کی بات پر اللہ کو گواہ لاتا ہے، یعنی جو وہ کہتا ہے تو اس پر قسمیں بھی کھاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ لانا یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھانا یہ جرم پر جرم ہے۔ ایک تو وہ جھوٹ بولنے کا جرم کر رہا ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے کہ اپنے جھوٹ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھا رہا، تو یہ ڈبل جھوٹ ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ حرام چیز پر اللہ کا ذکر کرنا بھی حرام ہے۔ جیسے کوئی بندہ شراب پیے، اللہ معاف کرے، یا جوا کھیلے یا رشوت لے، تو یہ کام کرتے وقت بسم اللہ پڑھ لے، تو ایک وہ ناجائز کام کر رہا ہے اور اوپر سے اللہ کا نام لے کے رہا، تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہے کہ ایک تو وہ شراب یا جوا یا رشوت وغیرہ والا کام کرتا ہے اور ساتھ ہی اللہ کا نام بھی لے رہا، تو یہ اللہ کے نام کی توہین ہے۔ ایسا کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں سخت گناہ گار ہے۔ اور آگے رب نے فرمایا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ سب سے بڑا جھگڑالو ہے، یعنی جھگڑا کرنے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ زیادہ باتیں چکنی چپڑی کرنے والے جو ہیں وہ اکثر دل کے چور ہوتے ہیں۔ اخنس بن شریک زبان کا تو بہت میٹھا تھا مگر عمل کا بہت خراب تھا، تو اسی کے متعلق یہ آیت مبارکہ اتری۔ تو انسان کو اس کے معاملات سے آزمانا چاہیے، نہ کہ زبان سے، کیونکہ ہر چمکنے والی چیز جو ہے وہ سونا نہیں ہوتی۔